الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، اسلامی ہجری سال کا آخری مہینہ ذوالحج اپنے اختتام پر ہے۔ اس کے بعد اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نئے اسلامی سال کا بھی یہ آغاز ہے۔ ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح جنوری عیسوی سال کا پہلا مہینہ ہے اور عیسوی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام دسمبر میں ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عیسوی سال کے مہینوں کا علم، ان کے نام تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر یہاں کسی ایک بچے کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی عیسوی سال کے مہینوں کے نام بتاؤ تو وہ فر بولے گا کہ جنوری، فروری۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے یہ پوچھا جائے کہ اسلامی مہینوں کے نام بتاؤ تو آپ میں سے شاید چند ہی ہوگے جو بتا پائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنی تعلیمات کو، ہم نے اپنے اسلامی مہینوں کے ناموں تک کو بھی بھلا دیا ہے۔ تو بہرحال جس طرح عیسوی سال کا پہلا مہینہ جنوری ہے، بالکل اسی طرح اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں دو قسم کے کیلنڈر استعمال ہوتے ہیں، ایک شمسی کیلنڈر جس کو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور دوسرا قمری کیلنڈر جسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ عیسوی کیلنڈر دراصل شمسی کیلنڈر ہی ہے، یعنی اس کا تعلق سورج کے حساب کے ساتھ ہے۔
اس شمسی کیلنڈر کو زمانہ قدیم میں مختلف قومیں اپنے حساب سے اور اپنے نام سے استعمال کرتی ہوئی آئی ہیں۔ جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 753 سال پہلے، یعنی 753 قبل مسیح میں اس عیسوی کیلنڈر کا نام تھا رومی کیلنڈر، جو سکندر اعظم کی پیدائش کے دن سے اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا ہم کیلنڈر استعمال کرتے ہیں جس کو بکرمی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 57 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا۔ ان کے ایک بادشاہ کا نام تھا راجہ بکرم اجیت۔ تو اس نے ایک جنگ جیتی تھی، اس جنگ کے جیتنے کے نتیجے میں اسی دن سے بکرمی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے اسی کو عیسوی کیلنڈرز کا نام دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ایک نئے کیلنڈر کا آغاز کیا گیا اور اس کو نام دیا گیا عیسوی کیلنڈر کا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، سورج اور چاند دونوں اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں گردش کرنے پر لگا رکھا ہے کہ ہر ایک اپنی ایک مخصوص رفتار اور مخصوص مدار میں گردش کرتا ہے، اور ایک خاص مدت میں اپنی گردش مکمل کرتا ہے، جس سے دن اور رات کا اور مہینوں اور سالوں کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی اس عظیم تخلیق اور قدرت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی رات ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، کہ ہم اس رات سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اچانک ہی اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، کہ جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے پہلے جب دن تھا ایک روشنی تھی، ایک فضا تھی، لیکن جب رات چھائی تو اچانک سارے کے سارے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو ذات زبردست ہے اور علم والی ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور فرمایا کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ وہ چاند کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح بالکل باریک سا رہ جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے، نہ تو سورج کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ کر پہلے آ سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں تیر رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس آیت مبارکہ کے اندر اگر غور کریں تو اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دن اور رات کا، سورج اور چاند کا نظام اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر ایک اپنی مقررہ رفتار میں، مخصوص مدار میں گردش کر رہا ہے۔ چنانچہ سورج اور چاند کی اپنی اپنی ایک رفتار ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مدار ہے، جس کو وہ چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج اپنے مدار سے نکل کر
یا اپنی رفتار سے بے قابو ہو کر چاند سے ٹکرا جائے، یا چاند اپنے مدار سے نکل کر سورج کے مدار میں چلا جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رات کا اپنا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتی، اور دن کا بھی اپنا ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت مقررہ سے پہلے نہیں آ سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دن اور رات کا آنا اور یہ سورج اور چاند اور ستارے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ہم جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، چاہے عیسوی کیلنڈر ہو یا قمری کیلنڈر ہو، یعنی ہجری کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر، ان دونوں کا تعلق بھی سورج اور چاند کے ساتھ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو زمانہ قدیم کی تاریخوں کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر قوموں کے پاس اپنی اپنی تاریخ اور تقویم تھی، جس سے وہ تاریخ اور مہینوں اور سالوں کا حساب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اسلام کی تاریخ میں سن ہجری کا آغاز کیا گیا، لیکن اس سے پہلے عربوں کے ہاں کسی خاص کیلنڈر کا اعتبار نہیں کیا جاتا تھا، یعنی ہجری کیلنڈر سے پہلے عربوں کے ہاں کوئی خاص کیلنڈر نہیں تھا۔ ہاں البتہ مہینوں کا حوالہ ان کے ہاں موجود تھا، اور مہینوں کے نام بھی تقریباً یہی تھے جو اسلامی ہجری سال کے ہیں، یعنی محرم، صفر وغیرہ، اور ان میں سے 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، جن میں ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے، اسی طرح محرم ہے، اسی طرح رجب کا مہینہ ہے، تو یہ ان کے ہاں محترم سمجھے جاتے تھے، لیکن سالوں کا حساب کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص کیلنڈر نہیں تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً کوئی 50 دن پہلے عرب میں ایک واقعہ رونما ہوا جس کو فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے، کہ ابرہہ بادشاہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ پر حملہ آور ہوئے، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے اس گھر بیت اللہ کی حفاظت فرمائی ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ فیل کے اندر فرمایا، اور اس واقعے کو عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ہاتھیوں والا سال۔ تو عرب جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتے تھے، کوئی چیز بیان کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ عام الفیل سے اتنے سال پہلے ہوا ہے، یا کوئی واقعہ بعد میں ہوا ہوتا رونما، تو وہ کہتے اتنے سال بعد میں یہ رونما ہوا ہے عام الفیل کے، یا اتنے مہینے بعد میں رونما ہوا ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تب بھی یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہاں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عنایت ہوئی تو پھر مسلمانوں کے اندر یہ ہوا کہ فلاں چیز سن 3 نبوی میں ہوئی، فلاں چیز سن 4 نبوی میں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت اتنی نبوی میں ہوئی، تو یوں پھر کہا جانے لگا۔ لیکن پھر بھی کوئی خاص کیلنڈر نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آغاز ہوا تو اس موقع پر سن ہجری کا اجرا بھی ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سن ہجری کا آغاز فرمایا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں سے جہاں اور چیزوں کو شمار کیا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی تاریخ کا اجرا کیا۔ چنانچہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو یہ خط لکھا
کہ آپ کی طرف سے ہمیں خطوط موصول ہوتے ہیں، یا ہم آپ کی طرف کوئی خط بھیجتے ہیں، یا دوسرے مختلف علاقوں میں سے جو خطوط ہمارے پاس روانہ کیے جاتے ہیں، تو ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی، یعنی یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ خط کب کا لکھا ہوا ہے۔ اور مختلف خطوط آتے ہیں تو ہمیں شک پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ والا خط پہلا ہے یا وہ والا خط پہلا ہے، یعنی ہم کس آرڈر کو مانیں، پہلے کو مانیں یا دوسرے کو مانیں، اور ان میں سے کون سا حکم یا آرڈر منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ان پر تاریخ درج ہونی چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو پسند کیا، کیونکہ تاریخ درج کرنے میں اور بھی بہت سارے فوائد تھے، صرف یہ فائدہ نہیں تھا، اور بھی بہت سارے فوائد تھے۔ مثلا یہ کہ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خط کس دن لکھا گیا، اور یہ خط کس دن روانہ کیا گیا، اور کس دن پہنچا، اور کب حکم جاری ہوا، اور کب اس پر عمل درآمد کا آغاز ہوا۔ اسی طرح ریکارڈ بھی محفوظ رکھنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے پر غور کرنے کے لیے صحابہ کرام کا ایک اجلاس طلب کیا، ایک میٹنگ بلوائی، اور اس میں اکابر صحابہ کرام سامنے تشریف لائے، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجویز سامنے رکھی گئی۔ تمام صحابہ کرام نے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو، اس تجویز کو بہت پسند کیا۔ چنانچہ اب اسلامی تاریخ کا آغاز کس سے کیا جائے؟ تو اب چونکہ احکام شریعت کا دار و مدار چاند کے مہینوں کے حساب پر ہے، جیسے زکوٰۃ کا حساب ہو گیا، حج کے مہینے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہیں، اس لیے یہ بات تو طے تھی کہ مہینوں کا حساب چاند کے اعتبار سے ہوگا۔ لیکن اس سال کا آغاز، سن کا آغاز کس سال سے کیا جائے، اور سال کے مہینوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، یہ بات طے کرنے کی اب ضرورت باقی رہ گئی۔ تو اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کس سال سے کیا جائے۔ تو اس میں ممکنہ طور پر 4 صورتیں سامنے آئی۔ ان میں ایک رائے یہ سامنے آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، اور تیسری رائے یہ تھی کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے تو ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے، اور چوتھی رائے یہ سامنے آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ اب ان چاروں صورتوں میں کافی غور و خوض کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت کے سال سے ہی کیا جائے۔ چند متعدد وجوہ تھی، اس لیے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا واقعہ ہجرت کو قرار دینے کی ایک بہت بڑی وجہ جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور اعلان نبوت کی تاریخوں میں اختلاف تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے۔ کوئی تاریخ دان ایک تاریخ لکھتا ہے، کوئی دوسری لکھتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں تو اتفاق ہے، لیکن تاریخوں میں اختلاف ہے۔ بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا جو اعلان فرمایا تو وہ کس تاریخ کو فرمایا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اسی طرح واقعہ وفات کو اس کا نقطہ آغاز قرار دینے میں یہ اندیشہ تھا کہ اس صورت میں یہ وفات کا واقعہ ہمیشہ مسلمانوں کو رنج میں مبتلا کر کے رکھے گا، کہ جیسے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوگا تو لوگوں کو وہ غم، وہ پریشانی اور وہ غم تازہ ہوتا رہے گا کہ اس دن حضور کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس لیے واقعہ ہجرت کو نقطہ آغاز قرار دینا سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہجرت سے ہی
بتدریج اسلام اور مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا آغاز ہوا ہے۔ ہجرت کے بعد ہی مسلمانوں کی جمعیت بنی، اسلامی حکومت قائم ہوئی، بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے حق کے سمجھنے کا راستہ ہموار ہوا کہ لوگ جوق در جوق، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو اس لیے ہجرت کے واقعے کو یادگار بنانے کے لیے اسی کو اسلامی تاریخ کا آغاز قرار دیا گیا۔ چنانچہ جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو یہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے کہ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے اسلامی سن کا آغاز ہجرت سے کرنا قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سے لیا۔ یعنی جتنے بھی صحابہ کرام وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں مشورے میں شریک تھے، انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے استنباط کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے ہجرت سے آغاز کیا۔ وہ اس طرح کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ قباء میں پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی جس کو مسجد قباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ اس مسجد کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کہ البتہ وہ مسجد یعنی مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں۔ تو پہلے ہی دن سے کیا مراد ہے اس میں؟ بہرحال ہجرت کے موقع پر جس دن اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اللہ نے اسے اول یومن یعنی پہلا دن قرار دیا۔ یہ ایک لطیف اشارہ تھا جس سے صحابہ کرام نے یہ اخذ کیا کہ اسلامی سال کا آغاز اسی سے ہی ہونا چاہیے۔ اس طرح اسلامی تاریخ اور اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہی کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کرنے کا سب سے بڑا فائدہ اور بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہجرت کے اندر مقصدیت ہے، ہجرت کے اندر مقصدیت ہے، اور اسی طرح ہجرت کے اندر نبوت بھی ہے کہ بھائی ہجرت کیوں کی جا رہی ہے؟ نبوت کی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اللہ نے حضور کو نبی بنا کر بھیجا ہے، حضور نے حکم دیا ہے اور نبی خود ہجرت فرما رہے ہیں، تو ہجرت میں مقصدیت بھی ہے، ہجرت میں نبوت بھی ہے، اور پھر ہجرت میں قربانی بھی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے سارے گھر، اپنی زمینیں اور جتنی بھی ان کی چیزیں تھیں انہوں نے پیچھے چھوڑ دی، صرف اللہ رب العزت کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا ہجرت میں قربانی بھی ہے، اور ہجرت میں اسلام اور مسلمانوں کی ترقی بھی ہے کہ بھائی ہجرت سے پہلے تو اتنے لوگ مسلمان نہیں تھے، ہجرت لانے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جوق در جوق اور فوج در فوج لوگ اس میں داخل ہوتے گئے اسلام کے اندر۔ اب اس بات پر تو اتفاق ہو گیا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کیا جائے گا، لیکن دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو اس بارے میں بھی تقریباً 4 آراء سامنے آئی۔ ان میں پہلی رائے یہ تھی کہ رجب کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے، کیونکہ رجب وہ مہینہ تھا جس میں زمانہ اسلام میں اور اس سے پہلے بھی عام طور پر لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اس لیے یہ معزز مہینہ ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے، کیونکہ رمضان سید الشہور ہے، تمام مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے، اور پھر یہ وہ مہینہ ہے جس کا قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ ہے۔
بہرحال تیسری رائے یہ تھی کہ ربیع الاول کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پہنچے ہیں، اور ربیع الاول حضور کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے۔ اور چوتھی رائے یہ تھی کہ محرم الحرام کو ہی پہلا مہینہ قرار دیا جائے، کیونکہ محرم کے مہینے میں ہی حجاج حج کر کے اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ ہجرت کی ہے اور ربیع الاول میں پہنچے ہیں، لیکن آپ نے ہجرت کا ارادہ تو محرم کے مہینے سے ہی فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے محرم کے مہینے میں ہی ہجرت شروع فرما دی تھی۔ چنانچہ مشورے کے بعد اس بات پر فیصلہ ہوا کہ محرم کو ہی پہلا مہینہ قرار دیا جائے، کیونکہ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پہنچے ہیں، اور آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا سفر اس سے ایک مہینہ پہلے، یعنی سفر، محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ ہے اس میں شروع کیا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر ہجرت کا ارادہ تو ماہ محرم ہی میں کر لیا تھا، جس طرح ابھی بتایا گیا۔ اسی لیے محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور باقی مہینوں کی ترتیب وہی رکھی گئی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور مہینوں اور سالوں کا حساب قمری یعنی چاند کے حساب سے رکھا گیا۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی، وہ یہ کہ اگر دیکھا جائے تو شریعت کے بہت سے احکام کا تعلق قمری یعنی چاند کے ساتھ ہے، چاند کے حساب کے ساتھ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اسی طرف رہنمائی فرمائی گئی کہ مہینوں اور سالوں کے حساب کا تعلق چاند کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ رب العزت نے چاند کی حکمت اور اس کا اہم فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، یعنی ہر مہینے چاند کا تبدیل ہونا، چاند کا چھوٹا بڑا ہونا، اس میں حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے حج کی تاریخیں معلوم کر سکتے ہیں، اور دوسرے معاملات کے لیے بھی تاریخیں طے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک سورہ یونس کے اندر یہ فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ اللہ رب العزت نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ تم برسوں کی، سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس جس بندے کے پاس تم میں سے مہینہ پہنچ جائے، رمضان کا مہینہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھو۔ اور خطبے کے اندر بھی آپ کے سامنے جو میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے، لیکن جب تم چاند کو دیکھو فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، جب تم چاند کو دیکھو تو پھر روزہ رکھو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، جب تم چاند کو دیکھو تو پھر تم افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادتوں کا جو تعلق ہے وہ قمر کے ساتھ ہے، وہ چاند کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ حج کے لیے مخصوص مہینوں میں احرام باندھتے ہیں، مخصوص تاریخوں میں حج کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کا تعلق بھی سیدھا سیدھا چاند کے ساتھ ہے کہ ذوالحج کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے دسمبر آئے گا تو روزے رکھیں گے، یا جنوری آئے گی تو روزے رکھیں گے، ہم کہتے ہیں رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے، اور رمضان تو چاند کے حساب سے آتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کی مزید تفصیل یہ بیان فرمائی کہ ہر صاحب نصاب مالدار پر سال پورا ہو جانے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، تو اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔
اسی طرح دیگر اگر ہم مسائل دیکھیں، جتنے بھی ہمیں مسائل درپیش آتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، کہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کو عدت گزارنی ہے تو وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، تو وہ چاند کے حساب سے گزارے گی۔ اگر مطلقہ ہے تو مطلقہ کی عدت 3 ماہ پورے کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی چاند کے ساتھ ہے، اگر مطلقہ غیر حائضہ ہے۔ اگر حائضہ ہوگی تو اس کو 3 حیض گزارنے ہوں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو شب قدر ہے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ اتنی فضیلت حاصل کرنا، لیلۃ القدر کی رات کے اندر عبادت کرنا، تو ہمیں تاریخ کا پتہ ہوگا، چاند کی تاریخ کا پتہ ہوگا، تو تب ہی ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عیدین ہیں، یوم عرفہ ہے، یوم عاشورہ ہے، شب برات ہے، ان سب کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے بہت سے احکاموں کا تعلق قمری مہینوں اور تاریخوں سے ہے، اور قرآن مجید میں بھی اسی طرف رہنمائی فرمائی گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں قمری مہینوں اور قمری سالوں کو اہمیت دیں اور اسی کو ہی رواج دیں۔ اور سب سے اہم بات جو گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ شمسی حساب سے بھی مہینوں اور سالوں کا حساب رکھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن چاند کے اعتبار سے مہینوں اور سالوں کا حساب رکھنا یہ علماء نے لکھا ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر اس حساب کو زندہ رکھنا لازم ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی اس کو اپنا کر زندہ رکھیں تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، لیکن اگر سب اس کو بالکل چھوڑ دیں تو سارے کے سارے گنہگار شمار ہوں گے، کیونکہ چاند کے معاملے میں جو الفاظ قرآن نے استعمال فرمائے ہیں ان سے واضح اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ شریعت اسلام میں حساب چاند ہی کا متعین ہوتا ہے، خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور کسی خاص تاریخوں سے ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، حج کے مہینے ہیں، حج کے ایام ہیں، محرم ہے، تو ان سب کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے قمری مہینوں کو یاد رکھنا، ان کے حساب کو یاد رکھنا یہ ہم پر فرض کفایہ ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے احکام کا تعلق چاند کے ساتھ رکھا ہے۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ اس حساب کو ہر عالم آدمی بھی جان سکتا ہے، ہر جاہل بھی جان سکتا ہے، ہر شہری بھی جان سکتا ہے، ہر دیہاتی بھی جان سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے کہ کسی جزیرے کے اندر یا کسی پہاڑ کے اوپر بکریاں چرانے والا اگر کوئی چرواہا ہے تو وہ بھی چاند کے ذریعے حساب معلوم کر سکتا ہے، چاند کو دیکھ کر، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ ہے، لیکن سورج کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر قمری سال کو، ہجری سال کو اور اسلامی سال کو رواج دیں، ان کی تاریخوں کو یاد رکھیں، ان کے سالوں کو یاد رکھیں کہ بھئی کون سی ہجری چل رہی ہے اور کون سا مہینہ چل رہا ہے، تو ان چیزوں کو ہم رواج دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اس مہینے کو اور آئندہ آنے والے سال کو ہم سب کے لیے بابرکت اور مبارک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔